بس شروع کرو بیٹا. تلاوت کرو شروع سے اس کی فٹافٹ شروع کرو. بہت ہے بھائی، آ نہیں رہا ہے کوئی آج کم لوگ ہیں بچانے کے لیے تو بہت تو ہے دکھ رہا ہے یہاں سے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. صدق اللہ العظیم. کیا وہ جن لوگوں نے کل کر دیا آج بھی نہیں؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بازو ہے جدا یہاں پڑھ لیں. بازو ہے جدا مشق تو سینے پہ دھری ہے. بازو ہے جدا مشق تو سینے پہ دھری ہے. اے چشم فلک دیکھ لے عباس یہی ہے. پیاسوں کے لیے خون بدن کا دیا سارا. پیاسوں کے لیے خون بدن کا دیا سارا. تب جا کے میرے غازی نے ایک مشق بھری ہے. چادر کا محافظ تھا علمدار وفا تھا. چادر کا محافظ تھا علمدار وفا تھا. چادر ہوئی بے آس وفا رونے لگی ہے. عباس کے لاشے پہ یہ بولے شہ والا. عباس کے لاشے پہ یہ بولے شہ والا. دے اٹھ کے سہارا یہ کمر ٹوٹ چکی ہے. غازی نے کہا کس طرح اب خیموں میں جاؤں. غازی نے کہا کس طرح اب خیموں میں جاؤں. سخائی میری راہ کی دیوار بنی ہے. تر خون علم دیکھ کے کہتی تھی سکینہ. تر خون علم دیکھ کے کہتی تھی سکینہ. تقدیر میں زندہ ہے اور تشنہ لبی ہے.
زینب نے کہا ہائے علمدار کہاں ہو، زینب نے کہا ہائے علمدار کہاں ہو، مظلوم بہن نرغے آدا میں گھری ہے، پہرے پہ علمدار نہیں شام غریباں، پہرے پہ علمدار نہیں شام غریباں، وہ سو گیا ساحل پہ بہن جاگ رہی ہے، ہاتھوں سے کبھی بالوں سے چہرے کو چھپایا، ہاتھوں سے کبھی بالوں سے چہرے کو چھپایا، غازی کی بہن اس طرح زندان چلی ہے، ریحان کو عمران کو کیا خوف قیامت، بخشش کے لیے زینب عباس علی ہے، صلوات اللهم صل على محمد آدھی کے نعرے صلوات، اللہم صل علی محمد آل محمد۔ کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں درس رضا دیتے ہیں، تیروں پہ تیر دکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، تیروں پہ تیر دکھا کر یہ دعا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹ آؤ، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے عابد، جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں، کربلا والے ہمیں ہائے نانا تیری امت میں کہیں رحم نہیں، ہائے نانا تیری امت
امت میں کہیں رحم نہیں، ہائے بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، ہائے معصوم سکینہ کو کہیں چین نہیں، ہائے معصوم سکینہ کو کہیں چین نہیں، ہائے معصوم کو درے بھی لگا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں، در سے رضا دیتے ہیں، تیروں پہ تیر بھی کھا کر یہ دعا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ارے حیدری حیدری۔ Please say Surah Fatiha for all our Mahroomeen, especially Mahroom of this other son, and those that do not know him, they will not fully Surah Fatiha. Fatiha. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبو القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوات الله. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ It is one of the great truths of our faith that indeed we are from Allah, and to Allah we will return. We are put on this earth for but a short amount of time. The actions that we take, the behaviors that we have, all have an impact on our akhirah. And we realize that we are only here for a small span, maybe 70, maybe 80, maybe 90 years, if we're lucky, and then we go back to Allah. But to give your life willingly before that time has passed, to stand by a value to the point where you will say, I will give my life if my Aqa's life is on the line, if my Imam's life is on the line, I will give mine early. That is a level that all of us can only hope to reach. On the night of Ashura, Imam Hussein alayhi salam gathered his companions around a lantern for the last time. He began to address them and he said, "Look, my friends, they are after my blood, not yours. And the fact of the matter is, they are after the blood of the grandson of the Prophet, not yours. They have no issue with you. If you want, you can turn around and you can head home right now. I will not hold it against you. If you leave right now, if you leave me in this land of Karbala, I have no problem facing them alone. Go home. You have lives, you have jobs, you have families. So many of you have sacrificed to even be here at this moment. Go home." And the Imam would extinguish the light, and when he turned it back on again, he saw that no one had moved from their spot. He began to ask, he said, "Look, I'm giving you a ticket to go home.
my father, my grandfather, my brother, they all had companions that would really, love nothing more than to leave in times of discomfort. And I'm having a hard time telling you guys to go back. What's the problem? And they would say that, oh Imam, how will we look your grandfather in the eye of the day of Qiyamah? How will we look at Rasulullah and we told him that, and tell him that we left his grandson among the bloodthirsty, with no help, with no food, no water, and we left him and we went home to our comfort. One of the companions raised his voice and said, oh Imam, if they were to kill me 1,000 times, bring me back to life 1,000 times, if they were to cut my body up into pieces and put me back together again, oh my master, I would give my life for you 1,000 times over. Imam Hussain said, by Allah, I swear not my brother nor my father had companions like you. On the day of Ashura, Imam watched as each one of his companions went to the battlefield and did not come back in this world. He would go to the battlefield one by one and pick these bodies up and bring them back to the camp. He would cradle each head in his lap. In the last moments as the shaheed would give their last salam, he went out to the battlefield, he picked up the arms of Abbas. He went out to the battlefield, he put the pieces of Qasim's body into his Abba one at a time. He went out to the battlefield and pulled the spear out from Akbar's chest. One by one, one by one. Imam watched as the camp's numbers began to dwindle, they began to fall. Soon there came a moment where the Imam was the only man left in the camp. He walked outside and he said this famous line, and this is a line that is echoed throughout all of time, and we are here to say labbaik to it, but he said, Hal min nasirin yansuruna. Is there anyone who can help me, anyone among you who can help me? He went onto the battlefield, he said this multiple times, is there anybody who can help this stranger in a strange land? I am someone without food, without water. I am the only man left in this camp. Is there anyone who can help us? Anybody who can take this camp back to Medina if possible? Now we know that in our belief system, that shaheeds do not go from this world. I ask you, what do you think those shaheeds that are still in this world that are watching Imam Hussain, what do you think they think? They see this man asking for help, they're probably thinking, oh my master, if you ask Allah to give me life again, I will go and give my life for you. I ask you to look toward the Nahr al-Furat, look toward the river of Euphrates. There's a body laying there without its arms, and I can tell you it is saying, oh Aqa labbaik, they cut my arms off. If they had not, I would be with you right now and I would fight for you. And Hussain began to hear crying from the tent. He turned around and he went to go back. He opened up the tent and said, look, I haven't gone yet. I haven't gone to give my life yet. I'm still here. Why are you crying? The lady said, oh Imam, when you gave this sada, when you said, is there anybody to help us? This baby in this cradle began to cry and threw himself onto the ground. And I swear to you, this is the most brave soldier in Karbala, this 6-month-old child. Imam Hussain picked Al-Yasgar up in his arms. His mother said, oh my husband, this child hasn't had water in days. And I've not been able to feed him. Is there any way that we can go and get water for this child? Imam Hussain began to walk out to the battlefield. He said, perhaps they will have some rahmat in their heart, perhaps they'll have some mercy in their hearts, or they will give some water to this child, he's done nothing wrong. Hussain begins to cover Al-Yasgar with his Abba and walk out to the battlefield. The enemy sees Imam Hussain, they saw him coming over the hill, they say, what has Hussain come to bargain? As he finally realized that there's nobody else to help him, is he brought a Quran to help him? Perhaps he's coming to bargain one last time so that he can leave and escape. Imam Hussain moved his Abba away and they saw that Al-Yasgar was in his hands. Immediately the enemy began to cry. Hussain stood in front of them and said, look, this child has done nothing wrong to you. He is hungry and thirsty. Please at least give him some water. The enemy did not move, but some of them began to cry. Umar Asad saw that Imam's words were having an effect on these people. Imam Hussain looked out and said, look, if there's any of you that think that I will take the water instead of this child, then you can come and give him water with your own hands. Imam Hussain put Al-Yasgar down on the burning plains of Karbala. No one moved forward, people began to cry, Imam saw that no one was going to move, so he picked up the baby again. He said, oh Asgar, show them how thirsty you are. Al-Yasgar's dry cracked lips, he began to put his tongue out and try to moisten it. Umar Asad went to Hurmala and said, if you kill this child, I will give you all the money in the land. Even Hurmala, the Zalim himself, was surprised by this. But nevertheless, he put the arrow to his bow and he began to take aim. Some say that he drops the arrow before it could fire.
Where Assad said, if you kill this child, I told you I'm going to give you all the money in the world. Why are you not doing this? Kormala said, every time I put the arrow and I look toward Hussein and I take my aim, I see that Bibi Fatima is there, that Rasulullah is there saying, please don't kill this child. He has done nothing wrong. But nevertheless, Kormala puts the arrow to his bow again. And this is not an ordinary arrow, keep that in mind. The riwayat say this is an arrow that is used to kill the largest animals in the land. But what kind of target is this? A 6-month-old child that has done nothing wrong. Kormala lets the arrow fly. And they say that there was so much force behind this arrow that when it struck the neck of Al-Yasqar. Think about how small the neck of a 6-month-old child is in the first place. But when this large arrow struck the neck of Al-Yasqar, there was so much force behind it that he flipped around and Imam Hussein alayhi salam's arm. Imam Hussein began to cry immediately. He saw that this stone had no rahmah. Blood began to pool in the Imam's arm. The Imam looked toward the sky and began to throw the blood to the sky, but the sky said, if you throw this innocent blood toward us, we will not rain until the day of judgment. The Imam began to put the blood on the ground. The ground said, if you throw this blood on the ground, then we will not give crops until the day of Qiyamah. And this is one of the strangest moments in Karbala, where instead of putting the blood on the ground or throwing it to the sky, Hussein puts it in his beard and said, this is how I'm going to meet my grandfather one day of Qiyamah. This is how I will bear witness that these people have no rahmah in their hearts, no love for the family of Ahlul Bayt in their hearts. Now comes one of the most difficult trials of Imam Hussein. He walks toward the camp and he thinks, how is this mother going to see this child? He said, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, and steps backward again. He said, no, she deserves to know what has happened to her child. Hussein walks forward again and he thinks of the mother's pain and steps back again saying, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Indeed, we are from Allah and to Him we return. Hussein does this time and time again, until he reaches the camp. Sakina sees Imam Hussein alayhi salam coming back to the camp. The ladies begin to come out and try to see, has Askar gotten water? The Imam moves Abba away. And they say, do even children get slain in this land? Now Imam is truly alone. That young little soldier has gone to meet Allah subhanahu wa ta'ala. But this is a moment where Imam Hussein has finally met the moment where he has to go and give his life for Islam. He buries the body of Al-Yasqar. And he begins to put on the special turban and clothes of his grandfather to remind these people one last time who Hussein is. He begins to ride onto the battlefield. He begins to say, do you know who I am? Have I done anything wrong to you? If I've taken something from you, then we can find an agreement. If I have hurt you, if I have stolen from you, then please let me know and we can come to an agreement. Hussein begins to fight. He looks toward Nahr Furat again and he says, oh Abbas, do you see your old brother Hussein? I can still fight like you, Abbas. Imam Hussein begins to fight. And he sees that the time for Asr is approaching. Jibreel comes down from the heavens and he tells Hussein, oh Hussein, Allah is pleased with their sacrifice. Hussein puts his sword back into his sheath and begins to step off his horse for Asr Namaz. The enemy begin to attack him from all sides. Those that have swords hit him with swords. Those that have spears hit him with spears. Those that have rocks throw rocks at him. Arrows are raining from the sky. Now we know that Hussein is no doubt the son of Ali. We know that he is no doubt the grandson of Rasulullah, but how long can one hungry and thirsty man survive against thousands, survive against the onslaught again and again of all these individuals? Imam Hussein is attacked from all sides, and soon he's struck on the head, he's hit in the head with an arrow, and Shimr steps closer. He grabs the beard of Imam Hussein alayhi salam and pulls out a knife. It is at this moment that we see something very strange. And those of you that will go to Karbala, you will see this. We know that the day was for Hussein. We know that the sacrifice of Imam Hussein alayhi salam, that took place at Asr. But the night and everything onward was Zainab's. We see that Zainab has come out of the tent and she has walked over
and this mountain has risen, this small hill has risen, and she is watching as Shimr is attacking Imam Hussein alayhi salam. She says, "Oh Shimr, do you not know whose grandson this is? Do you have no mercy in your heart for this poor man?" She begins to call out again and again. Imam Hussein said, "Go back to the camp, go back to the camp." But Shimr begins to attack Imam Hussein, he begins to cut the neck and soon raise on a spear. The riwayat say that the earth began to shake to the point where everybody thought that Qiyamah had happened. Imam Zain al-Abidin alayhi salam opened the tent. He saw that his father's head was on a spear. He said, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Assalamu alayka ya Aba Abdullah." La'natullah ala qawmi al-zalimin. Inna lillahi wa inna ilayhi. Jazakallah. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. صبر کی مولا زہرا کی پیاری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے. دیکھ رہی ہے کوئی تو آئے شانہ پکڑ کر کاش بٹھائے. نہ ہے سواری نہ ہے ہماری شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیاری نبی کی پیاری نواسی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. بھائی بھتیجے بھانج بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے. بھائی بھتیجے بھانج بیٹے سات وطن سے آئی تھی لے کے. آئے مقدر آج اکیلی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیاری نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. بیٹوں کو صدقہ بھائی بھی کرتے جس نے کیے تھے شکر کی سجدے. بیٹوں کو صدقہ بھائی بھی کرتے جس نے کیے تھے شکر کے سجدے. چھوڑ کے تنہا لاش کو اس سے شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. پیاری نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے. جس کی کنیزیں نکلے نہ باہر گلے میں لائے اس کو ستمگر. جس کی کنیزیں نکلے نہ باہر گلے میں لائے اس کو ستمگر. آئے غربت بنتے علی کی شام
پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے کتنے قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بیوی سر کو جھکائے کتنے قیدی جس نے چھڑائے آج وہ بیوی سر کو جھکائے ایک رضا کی بن کے سواری شام کو قیدی بن کے چلی ہے پیارے نبی کی پیاری نوازی شام کو قیدی بن کے چلی ہے زین حسین 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 زین باہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام باہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ثانی جناب سیدہ اللہ اللہ تیرا حوصلہ خوب کی حفاظت حرام بعد قتل سید انام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام کربلا میں اپنے دل ربا کر دیے حسین پر فدا آن اور محمد گئی ہو گئے شہید تشنکان ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام دولت بطول لٹ گئی دختر رسول لٹ گئی چھن گئی سروں سے چادریں جل گئے حسین کے خیام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام میت پڑی ہے بے کفن ہائے 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 کیا کرے حسین کی بہن بے کسی اور ایسی بے کسی شام اور کربلا کی شام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر سلام خواہر حسین تیرے نام ہر سلام دختر حسین تیرے نام شمر کے تماچے کھائے ہیں بیوی کتنے غم اٹھائے ہیں باپ کی جدائی کم نہ تھی اس پہ قید کے ستم ادام ہر درود اور ہر سلام دختر حسین تیرے نام بی بی آپ پر ستم ہوئے مر گئی پدر کا
کا غم دیے آئے جیتے جی نہ چھوٹ سکا قید خانہ امیر شام ہر درود اور ہر ثنا دختر حسین تیرے نام ہر درود اور ہر ثنا دختر حسین تیرے نام حسین 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 خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے ایک ایک قطرے کو پانی کے شہیدی ترسے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے پیاس جب حد سے بڑھی روکے سکینہ نے کہا پیاس جب حد سے بڑی روکے سکینہ نے کہا دور کتنی ہے چچا نہرو بتاؤ گھر سے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے میرے نانا کے مدینے تجھے زینب کا سلام میرے نانا کے مدینے تجھے زینب کا سلام ٹھوکرے کھان کے پلٹی خون برسا نہ برسنا تھا نہ بادل برسے حسین 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 جناب من المیدان خالی واویلا ذوالجناب من المیدان خالی واویلا ہائے و حسین و غریب ہائے و حسین اے و شہید ہائے و حسین اے و مظلوم ہائے و حسین ذوالجناب
بل من المیدان علی واویلا آئے وا حسینا شور ہوا لو خالی آیا شور ہوا لو خالی آیا چھوڑ کے زینب کا ماں جایا مانگے کٹی ہے خون میں نہایا زینب نے دکھڑائے سنایا ذوالجناب من المیدان علی واویلا آئے وا حسینا خون میں تر رہے وار کو دیکھا خون میں تر رہے وار کو دیکھا روئی تڑپ کر بال سکینہ بولی کہاں ہے میرے بابا چھین لیا کیوں میرا سہارا ذوالجناب من المیدان علی واویلا آئے وا حسین میں تیرے صدقے میں تیرے واری میں تیرے صدقے میں تیرے واری تو میرے بابا کی ہے سواری تیرے بدن سے خون ہے جاری زخم لگے ہیں جسم پہ تاری ذوالجناب من المیدان علی واویلا آئے وا حسینا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چھوڑ دیا کیوں رن میں اکیلا چور غموں سے تھا میرا بابا جس نے اٹھائے لاش پہ لاشا تنہا کیوں مقتل سے آیا ذوالجناب من المیدان علی واویلا آئے وا حسینا Sein Hussein 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 Sein تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ شبیر نے بتلایا شبیر نے بتلایا اسلام پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ سر کی تھی ذرا چادر سورج بھی نہ نکلا تھا سر کی تھی ذرا چادر سورج بھی نہ نکلا تھا یہ ثانی زہرا ہے یہ ثانی زہرا ہے امت نے نہ پہچانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی برچھی علی اکبر کے سینے سے نکل آئی دیکھا نہ گیا شہ سے
دیکھا نہ گیا شیخ برچی کا نکل آنا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ ایک ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو ایک ماں کی وصیت تھی عباس دلاور کو جب دین پہ بن آئے جب دین پہ بن آئے تم دین پہ مر جانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ بھولے گا زمانے کو منظر نہ کبھی ناصر بھولے گا زمانے کو منظر نہ کبھی ناصر معصوم کی میت کو معصوم کی میت کو شبیر کا دفنانا تیروں کے مسلح پر وہ سجدہ شکرانہ حسین 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 الوداع الوداع اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں یہ صدائے فغاں اور یہ مجلسیں ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں ماتم و نوح اور غم کی یہ زینتیں چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے 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 آہ پڑتا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا حق خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا غم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا ہم یہی ہے نہ جی بھر کے ماتم کیا تیری خاطر نہ کیوں اپنا سر دے دیا الوداع 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 اے حسین الوداع 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 اے حسین میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان
शान है आखिरी ये सलाम दिल है वीरान है आखिरी ये सलाम अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा 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 ऐ हुसैन अलविदा ए हुसैन ए हुसैन अलविदा अलविदा ऐ हुसैन अलविदा अलविदा ए शहे मशरक़ैन अलविदा अलविदा ऐ शहे मशरक़ैन अलविदा बिनते अहमद के ऐ नूर ऐन 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 अलविदा है मुजाहिद के लब पर ये बैन अलविदा 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 ऐ मौला से 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 मौला Bismillahirrahmanirrahim. Recited the Ayat al-Ashura on behalf of all of the Imam of our time, on behalf of all the Muslims, as well as those facing distress. Qurbatan ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka ya ibn Rasulillah. Assalamu alayka ya ibn Amir al-Mu'mineen wa ibn Sayyid al-Muwasiyyin. Assalamu alayka ya ibn Fatimata Sayyidati Nisa'i al-Alameen. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام. وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. ولعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة قتلتكم. ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان. ولعن الله بني أمية قاطبة. ولعن الله ابن مرجانة. ولعن الله عمر بن سعد. ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. لأبي أنت وأمي لقد عظم مصابي بك. فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن قاتلك ونصب لك الحرب وبالبراءة ممن أسس أساس الظلم والجور عليكم. وأبرأ إلى الله وإلى رسوله ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وأتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم والبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأل أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم.
وأسأل الله بحقكم وبالشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. السلام عليكم جميعا أئمة المسلمين من ذرية الحسين عليه السلام. السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا محمد بن علي الباقر. السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا محمد بن علي الجواد. السلام عليك يا علي بن محمد بن الهادي. السلام عليك يا حسن بن علي العسكري. السلام عليك يا صاحب الأسر والزمان الأمان الأمان الأمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب اجعل